میں ملک طارق محبوب ڈی پی او جنگ اپنے جنگ کے عوام اور پاکستان اور پنجاب کے عوام کے ساتھ نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ اپنے پورے سال کی جو ہماری پولیس افسران ملازمان جوانوں کی کارروائی اور ان کی کوشش اور جو کامیابیاں ہیں وہ بتانا چاہوں گا۔ یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ جن کی خدمت کے لیے ہم مامور ہیں، جن کی خدمت دن رات ہم کرتے ہیں اور جن کی جان مال عزت کی ہم حفاظت بھی کرتے ہیں، تو ان کو اپنی جو اس کوششیں اور کاوشیں جو ہماری جس میں ہمارا دوسرے لفظوں میں گڈ ورک ڈن جو ہے اس کو بتایا جائے۔ یہ آپ کو 1 جنوری 2023 سے لے کے 31 جنوری 2023 کے جو مختلف ہمارے ہیڈز ہیں، جس میں کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہوتا ہے اور کرائم اگینسٹ پرسن ہوتا ہے، پھر ہماری ریکوریز ہوتی ہیں، پھر ہمارے اشتہاری مجرمان کی گرفتاری ہوتی ہے، پھر ہمارے جو سینسیشنل کیسز ہوتے ہیں جو ہم جن کو سینسیشنل کہتے ہیں، مثلا رابری مرڈر ہو گیا ہے، سوڈومی مرڈر ہو گیا ہے، جو سینسیشنل کیسز ہیں ان کی جو ورک آؤٹ ہوتا ہے، پھر ہمارے جو سینئر افسران اور جونیئر افسران کا جو اپنا ایک سلسلہ ہے کہ یہ ان کی چین آف کمانڈ کے درمیان ہم کسی کو سزا اور جزا کے عمل سے گزرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہمارا پبلک جو فیڈ بیک ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے ہیڈز میں جو ہمارے کرمنل گینگز پورے سال میں ہم نے جو شب و روز گشتیں کی، ہم نے ناکے لگائے، ہم نے ڈیٹیکشنز کی، ہم نے ڈیجیٹل فورینزکس کی، ہم نے یوز آف ماڈرن ڈیوائسز کیے، ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کیا اور ہونے والی میرا گلا تھوڑا ڈسٹرب ہے، ہونے والی جو وارداتیں ہیں ان کو جو ٹریس کیا ہے، تو اب تک ہم نے الحمدللہ 1 جنوری 2023 سے لے کے 31 دسمبر 2023 تک کل 66 جو کرمنل گینگز ہیں ان کو اریسٹ کیا ہے، اور ان 66 گینگز کے جو ایکٹیو ممبرز تھے وہ 221 تھے۔ اس میں چوری کے بھی ہیں، اس میں ڈرابری کے بھی ہیں، اس میں برگلری کے بھی ہیں، اس میں کیٹل تھیفٹ بھی ہے، اس میں سولر پلیٹس کی چوری ہے، اس میں موٹر بائک وہیکل تھیفٹ، تمام قسم کی جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے، چوری جس کو ہم کہتے ہیں، رابری یا ڈکیتی کہتے ہیں، جو نامعلوم ملزمان کرتے ہیں موسٹلی جو ہے، یہ ان گینگز کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہماری تقریباً 9.25 کروڑ روپے کی ریکوری ہے جو اس سال ہم نے ان گینگز سے کی ہے۔ یہ وہ اس ریکوری سے علیحدہ ہے جو انڈیویجول کیسز ہیں۔ انڈیویجول کیسز بھی بہت سارے ورک آؤٹ ہوئے، ٹریس ہوئے، ریکور ہوئے۔ یہ ریکوری ان گینگز سے ہے جو ان کے 200 اور جو 21 جو ان کے ملزمان اریسٹ ہوئے 66 گینگز کے، یہ ان کی ریکوری ہے۔ ان میں 7 کاریں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں 346، ٹرک ٹریکٹر رکشہ 29 ہے، اور کوئی 75 تولہ سونا کے قریب ہے، سونا جو اطلاعی زیورات ہیں وہ ریکوری ہوئی ہے۔ تو ٹوٹل یہ بنتی ہے 229 ملین روپیز۔ اسی طرح جو ہمارے سنگین مقدمات ہیں جن کو ہم سینسیشنل اور سنگین مقدمات کہتے ہیں، اس میں مرڈرز ہیں۔ ٹوٹل مرڈرز ہمارے ضلع میں جو ناخوشگوار واقعات ہیں وہ 61 ہوئے۔ ان 61 میں 4 ڈبل مرڈر ہیں، 3 رابری ود مرڈر ہیں، اور 3 جو ہیں اور سوڈومی ود مرڈر ہیں، اور 1 ریپ گینگ ریپ ود مرڈر ود گینگ ریپ ود رابری ہے۔ الحمدللہ یہ تمام کے تمام کیسز جتنے ہوئے، تمام کے تمام کیسز کو ہم نے ورک آؤٹ کیا، نہ صرف ورک آؤٹ کیا، ان کے جو میجورٹی ملزمان کو اریسٹ کیا، اور اس کے بعد ان کو ہم نے باقاعدہ قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے چلان کیا۔ اسی طرح جو دیگر ہماری رابریز ہوئیں، ڈکیتیاں ہوئیں، 29 کے قریب ہوئیں، 368 کے قریب ہماری جو رابریز ہیں وہ ریکور ہوئیں، مویشی چوری ہیں کوئی اباؤٹ 250 کے قریب ہیں، اسی طرح تمام جو 203 کے قریب چوری کے۔ تو الغرض یہ ساری کی ساری ہماری کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی ریکوری میں نے آپ کو بتائی۔ مرڈرز کی میں نے آپ کو بتا دی۔ جو دیگر مرڈرز ہیں جو نون مرڈر ہیں، جی میں آپ کو سینسیشنل مرڈرز کی بات وہ کی جو نامعلوم تھے۔ رابری مرڈر نامعلوم ہوتا ہے،
اسی طرح جو سوڈومی والا تھا وہ سینسیشنل کیسز تھے. تو یہ سارے ورک آؤٹ کر کے الحمدللہ ہمیں جناب آئی صاحب پنجاب نے بھی انعام سے نوازا ہمارے افسران کو، اور آر پی او صاحب نے بھی، اور میں نے بھی ان کو انعام اکرام دیے جنہوں نے اچھے کام کیے. اسی طرح ٹوٹل 1531 ہم نے پروکلیم اوفینڈرز، جن کو ہم اشتہاری مجرمان کہتے ہیں، ان کو اریسٹ کیا، اور 780 کے قریب ہمارے عدالتی مفرور ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے جیسا کہ جنگ کے اندر مختلف قسم کی ہم نے انیشیٹوز لیے، ناجائز اسلحہ کے خلاف ہم نے کارروائیاں کی، پھر ہم نے نارکوٹکس کے اوپر کی. ناجائز اسلحہ میں اگر دیکھیں تو آپ کو 672 ملزمان کو ہم نے اریسٹ کیا، جس میں 76 رائفلیں ہیں، 6 کلاشنکوفیں ہیں، 31 شارٹ گنز ہیں، ریپیٹرز ہیں، اور 567 پسٹل اور ریوالورز ہیں. اسی طرح جو نارکوٹکس کے اوپر ہم نے اسپیشل کمپین جناب چیف منسٹر پنجاب سید محسن نقوی صاحب نے اور آئی جی صاحب پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے جو ایک مہم کا آغاز کیا، اس مہم میں ہم نے اسپیشل ایکٹیویٹی کی اور کریک ڈاؤنز کیے، اور 9 ہمارے پاس پاکٹس تھیں جہاں پہ ہم نارکوٹکس پاکٹس کہتے تھے. ان پاکٹس کو ہم نے انرتھ کیا، اور وہاں سے جو ایڈکٹس تھے ان کو ریموو کروایا، ان کو ہاسپٹلائز کیا اور ریہیبلیٹیشن میں ڈالا. اور جو بیچنے والے تھے، پیڈلرز تھے، ان کو ہم نے لسٹیں بنائی ٹاپ 20 اور ٹاپ 50 کی، اور اس کے بعد ان کے خلاف ہم نے کارروائیاں کی. اگر دیکھا جائے تو ہم نے ٹوٹل 761 ملزمان 2023 میں اریسٹ کیے، جس سے 257 کلو گرام کے قریب چرس ملی، 13,000 سے زیادہ لیٹر شراب ہے، اور تقریباً 1.5 سے 2 کلو ہیروئن ٹوٹل ملا کے. اسی طرح ہم نے سیمینارز کیے. ہم نے جو ODS تھی، ہماری تعلیمی جو ادارے ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ ٹین ایجرز کے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان میں سیمینارز کیے. ان میں ہم نے کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کیا، ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی، ان کو ہم نے اویئرنیس دی، ان کے ساتھ ہم نے واکس کی، ان کے ساتھ ہم نے مل کے اپنی انفارمیشن کا سسٹم بنایا. تو الحمدللہ ہمارے ضلع میں خاطر خواہ بہتری آئی نارکوٹکس پوائنٹ آف ویو سے. اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ میں آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارا جو جنگ ہے وہ سینسٹیو ہے ریلیجن کی بیسڈ ایکٹیویٹیز کے پوائنٹ آف ویو پر، جہاں پہ مورل حرام بڑے جوش و خروش سے اور بڑی اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کے پروگرام ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس حضرت سلطان باہو کا دربار ہے، اسی طرح ہمارے پاس شاہ جیونہ کا دربار ہے، جہاں پہ بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں. پھر ہم نے آٹا ڈیوٹیز کی، پھر ہم نے سیلاب کی ڈیوٹی کی، پھر ہم نے جو سفر کی، اور پھر اس کے بعد 9 مئی کے واقعات پہ الحمدللہ ہم نے ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی بڑے لیول پہ کسی نے کوئی احتجاج یا کوئی مسئلہ کیا. پھر اسی طرح پھر ہم نے پولیو کی مہم کے اندر کامیابی حاصل کی. پھر ہم نے افغانستان کے جو اللیگل ریزیڈنٹس تھے یا جو اللیگل فورنرز تھے دوسرے ملکوں کے بھی، ان کے اگینسٹ ہم نے بڑی وہ کارروائی کی. جہاں تک انیشیٹوز کا تعلق ہے، 2023 میں سروس ڈیلیوری کو بہترین کرنے کے لیے ہم نے کئی انیشیٹوز لیے، جن میں اس وقت جو ای کھلی کچہری ون آف دیم. میں مختلف تھانوں میں جا کے بھی کھلی کچہری کرتا ہوں، تاکہ جو دور دراز کے ہمارے عوام ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جو افیکٹیز ہیں یا جو وکٹمز ہیں یا جو کمپلیننٹس ہیں یا جو بھی ہے جن کا معاملہ DPO تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ میں ان کی دہلیز پہ بھی گیا. میں پرسیال، شور کوٹ، پریام، ہر جگہ میں نے کھلی کچہریاں کی. اسی طرح کھلی کچہری اور روزانہ کی بنیاد پہ اپنے دفاتر میں اپنے جو ہمارے DSP صاحبان ہیں اور میں خود بھی اپنے جو دفاتر میں ہم لوگوں کی سنوائی کرتے ہیں اور ان کی جو قانونی امداد ہم کرتے ہیں. پھر مختلف اوقات میں جمعۃ المبارک کے اجتماعات کے بعد بھی ہم نے کھلی کچہریاں کی، اور وہاں پہ بھی ہم نے کوشش کی کہ جو اپنا آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ ایکسیسیبلٹی کو ہم نے کیا. پھر ہم نے اپنے دفتر میں ایک بنایا ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ سیل، جس میں تمام جو احکامات ہیں جو کسی بھی برانچ کے ہیں، تو وہ اس متعلقہ بندے کے جو ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ سیل ہے، جس کو ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ ونگ اس کو کہتے ہیں، DEW، اس کے تحت وہ سپروائز ہوتے ہیں. میں روزانہ کی بنیاد پہ اس کی ڈائری کو دیکھتا ہوں بینگ DPO، اور کمی کوتاہی کو روزانہ میں پوری کرتے ہیں. پھر ہم نے ایک انویسٹیگیشن فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ جب موبائل فون سنیچ ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے، تو موبائل فون کی ایک پراپر فورینسکس ہے، اس کی ٹریکنگ ہے، اس کی CDR لینا، اس کی IMEI پہ کام کرنا، اس کی
سوشل اکاؤنٹس پہ کام کرنا، پھر اس کی جیو فینسنگ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزوں کو ہم نے، چونکہ ہمارے تفتیشی افسران کو ان تمام چیزوں کا اس لیول کا ادراک نہیں ہے، تو ہم نے یہاں پہ IFC انویسٹیگیشن فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا، جس کے اندر جو سینٹرلائز کیا کسی بھی قسم کا ڈیٹا فری آف کاسٹ یہاں پہ ہم اویلیبل کرتے ہیں، اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں یہاں پہ وہ موقع پہ جا کے اس کو نہ صرف دیکھتے ہیں، اس کی جیو فینسنگ کرتے ہیں، اس پہ ورک آؤٹ کر کے تفتیشی افسر کو ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے۔ یہ ایک فیسلٹی تھی جو یہاں پر نہیں تھی، جو کہیں پہ بھی اور نہیں ہے، پنڈی میں ایک جگہ ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے۔ پھر اس کو ہم نے اپنا ایک اسمارٹ سیف سٹی بنایا۔ مثال کے طور پہ اس وقت آپ چاہیں اگر کوئی بھی، تو جو تحصیل چوک ہے، شور کوٹ ہے، یا جو ہمارا 18,000 چوک ہے، یا جو ہمارے شہر کے اندر والے چوک ہیں، ان تمام چوکوں کو ہم یہاں پہ سینٹرلائز دیکھ رہے ہیں۔ جتنے ہمارے پیٹرول پمپس ہیں ہائی ویز کے اوپر ہیں، 187 کے قریب ہیں، ان سارے کے کیمروں کو ہم نے انٹیگریٹ کر لیا۔ اپنا منی سیف سٹی ہم نے ڈیولپ کیا، یہ ساتھ والے روم میں ہے، جس کے اندر ہم PTZ کیمراز ہیں ہمارے 6، اور باقی جو دوسرے کیمراز کے ساتھ مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ اس کی بیوٹی یہ ہے کہ اگر آپ ان کیمراز کے سامنے آئیں گے تو ہم آپ کی ایک تصویر اگر آپ کی آ جائے گی یا آپ کی ویڈیو آ جائے گی، تو آپ کی اس تصویر اور ویڈیو کو ہم اپنے فیشل ریکگنیشن سسٹم جو ہے اس پہ ڈالیں گے، تو آپ کی پوری ڈیٹیل پرٹیکولرز کہ آپ کون ہیں، آپ کا شناختی نمبر کارڈ کیا ہے، آپ کا فون نمبر کیا ہے، آپ کے اگینسٹ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہے، یا آپ نے کوئی لائسنس بنوایا ہے، یا آپ نے کوئی جہاں کہیں بھی آپ کبھی کسی کیمرہ کے سامنے گئے ہوں گے جو ڈیجیٹلی کیپچرڈ کیا گیا ہوگا، تو وہ ڈیٹا بیس کو 2.5 کروڑ کے قریب لوگوں کا ہے۔ اس ڈیٹا بیس کے تھرو ہم اپنے فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر کے تھرو آپ کو اسی وقت آپ ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے کہ آپ کون ہیں۔ یہ بالخصوص جو کرمنلز ہیں جو ہمارے کیمرہ سے گزرتے ہیں، اگر ان کی تصویر آ جاتی ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں۔ سکسیس سٹوریز ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کا جو 1-2 شہر کے اندر بڑے کیسز تھے، وہ ہم نے اسی سیف سٹی اور اسی فیشل ریکگنیشن ٹیکنیکس کے اوپر ہی جا کے ہم نے ڈیٹیکٹ کیے، اور ڈیٹیکٹ کر کے ان کو ملزمان کو اریسٹ کیا اور ریکوریز کی۔ پھر ویلفیئر کے اوپر ہم نے اسپیشل اپنی پولیس کی جو ویلفیئر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے، میرے IG صاحب کا بھی اور ہمارا سب کا۔ ہم تمام شہداء پولیس کی فیملیز کے ساتھ ڈے بائی ڈے ان ٹچ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم غازیوں کے ساتھ، جو ہمارے غازی ہیں ان کے ساتھ ہم منتھلی میٹنگز بھی کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ان ٹچ ہوتے ہیں۔ ان کے جو ہم نے MOUs کیے ہیں، جیسے 27 ہاسپٹلز ہیں جن کے ساتھ ہمارے MOUs ہیں، وہاں پہ شہداء جو ہیں ان کے فیملیز کا علاج فری ہے یا سبسڈائزڈ ہے۔ اسی طرح جو کلینکل لیبز ہیں ان کے ساتھ ہمارے MOUs ہیں۔ جو ان سروس لوگ ہیں یا ان سروس ڈیتھ لوگ ہیں یا شہداء ہیں، ان کی فیملیز کے لیے ہمیں اسپیشل ڈسکاؤنٹس ہیں۔ اسی طرح جو تعلیمی اداروں کے ساتھ ہمارے 27 کے قریب جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارے MOUs ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ویلفیئر کے ساتھ ساتھ ہم نے جہاں ہم اپنی عوام کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، تو آف کورس ہمارے افسران اور جو ہمارے جو کولیگز ہیں، ہمارے جو ماتحتان ہیں، ان کی ویلفیئر بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے اسپیشل فوکس کر کے ان کو جیسے ویلفیئر شاپس ہم نے بنائی ہیں، 42 شاپس کا کام 60% پلس مکمل ہو چکا ہے، جو ویلفیئر ریسورس جنریٹ کرے گا۔ مزید جو ہم اپنے افسران اور جوانوں کے اوپر ہماری جو ہم ایکسپینڈیچر کریں گے۔ ابھی ریسنٹلی دیکھیں کہ پورے پنجاب کے تمام تھانے 737 جو پولیس اسٹیشنز ہیں، جناب آئی صاحب پنجاب کی ویژن اور خصوصی شفقت اور ان کی فوکس کے بعد جناب وزیر پنجاب نے فنڈز اور پنجاب گورنمنٹ نے فنڈز مہیا کیے، تو ہم نے وہ تمام کے تمام تھانوں کو SIPS پروٹوکول میں کنورٹ کیا، ان کے سول ورکس کیے، اور ان کو آپ جا کے دیکھیں گے، مثلا کوتوالی ہے، آپ جا کے دیکھیے، آپ کا وہاں ایسا فیل ہوگا جیسے کہ وہ آپ کا ہوٹل ہے، کوئی ریسٹورنٹ ہے جس میں آپ نے لابی ہے جس میں آپ نے بیٹھنا ہے، بٹ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ ورکنگ انوائرمنٹ دیں گے۔ ایون آپ کا جو پرانے سے پرانا تھانہ بھی تھا بریام آگ دیکھیں جا کے، آپ شور کوٹ کینٹ دیکھیں، جو ہماری اپنی بلڈنگ نہیں لیکن پھر بھی ہم نے اس کو اس لیول پہ لے گئے کہ SIPS کے تمام پروٹوکولز اس کے اندر 31 کو ہم نے انشور کر دیے ہیں۔ یہ بہت بڑا مائل سٹون تھا کہ ایک جیسی سہولیات تمام پولیس اسٹیشنز کو، چاہے وہ شہر ہو یا چاہے وہ دیہات ہو یا دور دراز ہو، ہم نے ہر جگہ مہیا کی ہیں۔ اسی طرح پولیس اور افسران اور فورس کے مورال کے لیے ملٹیپل میں نے دربار کیے ہیں۔ ٹرانسفر پوسٹنگ کی پالیسی SOP کے عین مطابق ہے، کسی کی منت کرنے کی، کسی کو پیسے دینے کی، کسی کے احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے افسران جوان
جو ایک ہماری SOP بنی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی اپنے ہرمس ایپ پہ اپلائی کرتے ہیں، ہم ان کی ٹرانسفر اس کے اکارڈنگلی کر دیتے ہیں۔ آج کل تو خیر ویسے ہی ٹرانسفر بند ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں پورے سال کی۔ اسی طرح ہم نے جو نمبرداران کی میٹنگز کی، ہم نے پھر جو شہر کے اندر فرینڈز آف پولیس بنائے، والنٹیئرز آف پولیس بنائے، پھر ہم نے کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے شہریوں کو پولیس کا سفیر بنایا۔ اساتذہ، معذور افراد، خواتین کے لیے ہم نے، یا جو اسپیشل ہمارے ولنریبل ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم نے تحفظ اسٹیبلش کیا۔ آپ کسی بھی تھانے میں جائیں، کسی بھی چوکی پہ کسی جگہ جائیں گے، یو فائنڈ DPO کا نمبر آپ کو پرسنل نمبر ملے گا ڈسپلیڈ، جہاں پہ آپ کو جو DPO کے ساتھ آپ کا DPO ٹیکسٹ اوے ہے، سمپل آپ ایک ٹیکسٹ کریں گے، آپ کو واپسی جواب آئے گا، جو آپ کا جائز اور ہونے والا کام ہے وہ اس کے اوپر ہو جائے گا۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سفر کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو SOPs والے کیسز ہیں، مثلا لین دین کے ہیں، 406 کے ہیں، 499 FA 506 وغیرہ کے کیسز ہیں، اس کو بھی ڈی سینٹرلائز کر کے آپ کی تحصیلوں میں دے دیا، سو دیٹ کہ آپ کا جو آنے جانے کے ایکسپینڈیچرز تک بھی کم ہوں۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ خدمت مراکز جو ہم نے ایک اور اسٹیبلش کیا، پھر ہم نے ڈرائیونگ کے اسکول جو ہے وہ 2 اور اسٹیبلش کر لیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ ہر لحاظ سے اس جہاں کی عوام کی خدمت اور بہترین سروس ڈلیوری کے لیے ہر وہ اسٹیپ اٹھایا جس کی یہاں پہ ضرورت تھی، اور الحمدللہ رزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ اب اگر ہم پازیٹیو فیڈ بیک کے اوپر جائیں تو تقریباً ہم اس وقت الحمدللہ آپ کو ڈسپلے بھی کر دیں گے اگر میرا سٹاف کر سکا تو، پنجاب میں اس وقت ہم آج کی ڈیٹ میں، یہ آن لائن ہوتا ہے، اس وقت ہم 4تھے نمبر پر ہیں پازیٹیو فیڈ بیک میں، اور فیصل آباد ریجن میں ہم نمبر 1 پر ہیں۔ اگر وہ گراف دکھا سکے میرا سٹاف تو ضرور ڈسپلے کیجیے گا کسی سٹیج پہ، آج کا کر دیں بے شک۔ تو مقصد کہنے کے کہ ہمارے پازیٹیو فیڈ بیک میں جو اضافہ ہے وہ ہم بڑے شہروں کے ساتھ کمپٹیشن کے ساتھ ہیں۔ لاہور ہم سے نیچے ہے، ملتان، وہاڑی، اور تیسرا جو ہے شاید ساہیوال ہے، 4تھے نمبر پہ ہم ہیں۔ کسی بھی طرح ہم کم نہیں ہیں۔ ہمارے جو سٹاف ہے، ہمارے جو آفیسرز ہیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو پروموشن کے ایگزامز تھے اس میں ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہمارے DSP صاحب والا صاحب، انہوں نے پنجاب میں ٹاپ کیا ہے، اور انہوں نے 2 کیٹیگریز میں ڈسٹنکشن لی ہیں۔ یہ JCC کر کے ہیں، پروموشن زون میں ہیں، تو ان کا جو کورس تھا، اسی طرح ہمارے جو D کورس لوگ کر رہے تھے تو فرسٹ 10 میں سے 5 ہمارے تھے۔ اسی طرح جب ہمارے جو ہمارا B1 کا کورس تھا، یا جو ہمارا لوئر کورس تھے، جو اس میں 12 اضلاع میں سے ہم نے فرسٹ 5 پوزیشنز لی ہیں۔ میں اپنے جنگ کے عوام کو، اپنے جن کا میں خادم ہوں، یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری پولیس، آپ کی پولیس، پورے پنجاب، پورے پاکستان میں کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ ہم ڈسٹنکشن میں ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال پازیٹیو فیڈ بیک ہے، جس میں ہم پنجاب میں 4تھے نمبر پہ ہیں۔ لوگوں نے ہماری کاوشوں کو سراہا ہے۔ پورے پنجاب کی جو فیڈ بیک میکنزم سسٹم ہے ہمارا، اس کے اندر کنسیڈریبل رول ہے۔ ہم اپنی پرسنٹیج کے حساب سے 4تھ پہ ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم اور گرو کریں گے، اب سروس ڈلیوری کو اور اچھا کریں گے تو یہ 4 سے بھی اوپر ہم جائیں گے، چونکہ ہمارا ضلع اس لیول کی آبادی نہیں ہے ہماری، لاہور یا فیصل آباد یا راولپنڈی، گجرانوالہ جیسی ہماری آبادی نہیں ہے، جہاں پہ انٹریکشن، تھانے بھی ان کے زیادہ ہیں، ان کا انٹریکشن بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ فخر سے اور خوشی سے بیان کروں گا کہ ہمارا فیڈ بیک پھر بھی ان تمام اضلاع سے اوپر ہے۔ وی آر 4th ان دا پنجاب۔ وہ فگر ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں یہ اس میں شو ہو جائے۔ اسی طرح اگر خدمت مراکز کو دیکھیں تو ہم تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو ایک سال میں مستفید کر چکے ہیں، ان کو مختلف سروسز دے کے۔ تحفظ سینٹر میں جائیں تو 2600 کے قریب لوگوں کی داد رسی ہو چکی ہے، پھر جس پہ 31 ٹرانسجینڈرز ہیں، کچھ گدھا گر ہیں، کچھ بچے، گمشدہ بچے ہم نے 18 کے قریب ورثہ تک پہنچائے ہیں۔ پھر ایک سب سے بڑی بات، 100% ہماری فورس جو ہے اس کی ہیلتھ سکریننگ ہو چکی ہے۔ ان کو جن میں ہمیں کوئی وائرسز فیل ہوئے یا سکریننگ میں ہے، ان کی 2nd ڈوز بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم نہ صرف اپنی فورس کے ہیلتھ کا خیال کر رہے ہیں،
ان کی ویلفیئر کا خیال کر رہے ہیں، ان کو اویلیبل گیجٹریز دے رہے ہیں، ان کو سپرویژن کا ایک سلسلہ دے رہے ہیں، ان کو پراپر سپروائز کر رہے ہیں. ہم منی سیف سٹی بنا چکے ہیں، انویسٹیگیشن فیسیلیٹیشن سینٹر بنا چکے ہیں، ویلفیئر مارکیٹس ہماری بن رہی ہیں. تو الحمدللہ گرون اپ ہم اس میں ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سے بھی بہتر. اب ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں کہ ہم یہی پولیس انشاءاللہ العزیز 2024 میں ہم اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر نہ صرف محنت کریں گے اور خدمت کریں گے عوام کی، اور اس سے بھی بہترین رزلٹس لانے کی کوشش کریں گے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ آپ کی اپنی پولیس ہے، اس پولیس کے ساتھ پیار کیجئے. یہ جوان آپ کے اپنے ہیں جو روڈ پہ آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کو سروس کرتے ہیں، اس سردی میں نظر آتے ہیں، آپ کو رات کو دن کو آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو گشت کرتے نظر آتے ہیں، آپ کی ایک پکار پہ پہنچتے ہیں. اس پولیس سے پیار کیجئے. بلا شبہ یہ پولیس بہت محنت کر رہی ہے. ہم تمام افسران اپنے ماتحتان اور سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کی عوام کی جو خدمت ہے وہ دل و جان سے کریں گے، جان مال عزت کی خدمت کی حفاظت کریں گے، ظالم کا راستہ روکیں گے، مظلوم کے ساتھ ہوں گے، دہشت گردی کے خلاف ہوں گے، رساگیروں کے خلاف ہوں گے، قبضہ مافیا کے خلاف ہوں گے، چوروں ڈاکوں کے خلاف ہوں گے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. ابھی اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسے ہمارے جو بھائی کو کال کرنا چاہیں ان کی لائیو کالز بھی ہم لیں گے. تھینک یو ویری مچ. لائیو کالز لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی جاوید صاحب السلام علیکم. میں طارق بول رہا ہوں جی. ہیلو السلام علیکم سر. جی السلام علیکم جاوید صاحب. میں طارق بول رہا ہوں جی، ڈی پی او. آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر جی عرض ہے جی میں نا جاوید گل کر رہی ہوں جلال پور جی. جی جاوید صاحب. شور کوٹ جلال پور جی جناب. 8 تاریخ نو جی مسجد وچ میرا موسیقہ چو گیا ہے جی. 8 دسمبر جی نہیں جی سر 8 دسمبر کو. ٹھیک ہے. سر جی ہم نے نا وہ قریبی جگہ نہیں تھانہ اس دے وچ اطلاع دیتی ہے جی، ایف آئی آر ہی کروائی ہے لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. نہیں، ایف آئی آر کے بعد تو تلاش کا عمل ہے. ایف آئی آر آپ کی درج ہو چکی ہے؟ جی سر ایف آئی آر درج ہو گئی. چلیے جی. آپ کا مقدمہ نمبر اگر ہے تو مجھے بتائیے، ہم اس کا فالو اپ لیتے ہیں. جی سر. آپ کا مقدمہ نمبر آپ کو یاد ہے؟ جی سر یہ سیریل نمبر جی آپ کا ایک مقدمہ نمبر ہوگا جو آپ کو ایف آئی آر کا نمبر ہے نا، وہ آپ کے پاس ایک ایف آئی آر کا نمبر ہوگا، اس پہ ایک سیریل نمبر لکھا ہوگا، وہ ہمیں بتائیے تاکہ میں نوٹ کر لوں اور اس کا میں فالو اپ میں چلا جاؤں. یہ سر جی سیریل نمبر ہے جی 005849. نہیں یہ نہیں ہوگا جی، یہ نہیں ہوگا. 7090 جی ای ٹیگ نمبر ہے. نہیں ای ٹیگ نہیں، ایف آئی آر کا نمبر. آپ اپنے اس کاغذ کے بالکل رائٹ موسٹ ٹاپ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک نمبر نظر آئے گا. لکھا ہے جی 15/24. چلے میں آپ کے نام سے ڈھونڈ لیتا ہوں جی. آپ کے پاس مقدمہ نمبر نہیں ہے تو ہم آپ کے نام سے تھانہ کون سا ہے آپ کا؟ یہ تھانہ شور کوٹ ہے جی. شور کوٹ سٹی نا جی. چلے ہم دیکھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. ان کا مقدمہ نمبر 1257 ہے، میرے سٹاف نے بتایا جی. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو فالو اپ میں لیتے ہیں جی. تو ابھی ہم نے ایک اور سٹیپ لیا ہوا ہے، کافی ود اے کاپ، کہ پولیس افسر کے ساتھ آپ اس موسم میں کافی پئیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، آپ ہماری کوتاہیوں کو بتائیں گے، ہمارا احتساب کریں گے. اس سلسلے میں کل ہم جا رہے ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آف جنگ میں. تو اگر یونیورسٹی آف جنگ کے کوئی صاحبان ہمیں سن رہے ہیں تو اس انکاؤنٹر کے لیے ریڈی رہیے. آپ نے جتنے سخت ترین کویسچن پوچھنے ہیں تو ہم اس کے جواب بھی دیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ایک اچھا انٹریکشن بھی ہوگا. تو اس انکاؤنٹر کے لیے ریڈی رہیں. کل پولیس افسر آپ کے پاس آئے گا، 2 بجے کا ٹائم ہے، نہیں اس کو 3 بجے کریں گے. 3 بجے ہماری 1 بجے میٹنگ آ گئی ہے. 3 بجے انشاءاللہ تعالی یونیورسٹی آف جنگ میں حاضر ہوں گے. جی السلام علیکم. جی السلام سر. عمر فاروق جنگ سٹی سر. جی عمر فاروق صاحب السلام علیکم. ہیلو
جی السلام علیکم. ہیلو. عمر فاروق صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اپنا مائک آف کیجئے, یا سوری اسپیکر آف کیجئے. شاید ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی جی. ہم سوری, ہمیں کال کٹ کرنی پڑے گی. آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ ہاں جی آ رہی ہے. سر بتائیے, میں بول رہا ہوں طارق نام ہے میرا. جی سر آ رہی ہے آواز. سر آپ بتائیے, حکم کیجئے, کیا ایشو آپ کا سر؟ آپ کھلی کچہری سر وہ آن لائن میں موجود ہمارے ہے. گھر پہ نا ڈکیتی ہوئی تھی. کب ہوئی تھی سر؟ 19/11/2023 کو. 19/11. ہماری FIR درج ہوئی ہے. سر مقدمہ نمبر بتائیں گے؟ یہ نمبر اس میں میرے خیال 819/23 ہے. تھانہ کون سا ہے جی؟ تھانہ تھانہ جنگ سٹی. سٹی جنگ. ٹھیک ہو گیا. جنگ سٹی. آپ کے گھر کے اندر واردات ہوئی تھی؟ ہاں جی گھر پہ ڈکیتی ہوئی تھی. وہ کچھ موبائل لے گئے تھے اصلے کے زور پہ, اور وہ کچھ نقدی تھے, موبائل فون تھے, اور موٹر سائیکل تھی. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا پروگریس ہوئی ہے آپ کے کوئی نالج میں ہے؟ ہاں جی. اس کا مقدمہ کھولیں جی, اگر کھول رہے ہیں تو. میں آج کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا ہوں, تو جو مقدمہ ہوگا ساتھ ساتھ میں کھول کے دیکھ بھی رہا ہوں. آپ کا ابھی تک آواز آپ کی تھوڑی آ رہی ہے. سر آپ کی پیچھے, میں تو PTCL لائن سے ہوں, آپ شاید موبائل سے بول رہے ہیں, تو آپ کی طرف سے سگنل کا ایشو ہے. اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو آپ کا کیس ہمارے پاس ہم نے کھول لیا ہے, اس کو فالو اپ میں لے رہے ہیں جی. غضنفر علی SHO ہے, DSP صاحب ہے میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی نوٹ کریں گے, اور انشاءاللہ اس کو ورک آؤٹ کرتے ہیں. اور آپ کی جو CDRs کے لیے کام ہو رہا ہے, سر آپ کا جو موبائل سنیچ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے, اس پہ کام آپ کا ہو رہا ہے, آپ کو بھی دکھا بھی سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو فالو کر کے واپسی بتائیں گے سر. اور فوق صاحب تھینک یو. میری گزارش ہے کہ اگر آپ کال کرتے ہیں تو اپنا اسپیکر اس طرح رکھیے کہ آپ کو ہماری آواز آ جائے, اور آپ کی آواز ہمیں آ جائے, تاکہ یہ کنفیوژن نہ ہو, اس میں پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو کافی ود کاپ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل 3-1 بجے جو ہی میٹنگ ختم ہوگی 2:30 اور 3 کے درمیان ہم یونیورسٹی جنگ جائیں گے. تو دیکھیں گے کہ ہماری نوجوان نسل ہمارا کیا ہمارے ساتھ سوال جواب کرتی ہے, اور کس لیول پہ ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے, اور پولیس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے, اور پولیس سے وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, اور پولیس کا احتساب کیسے کرنا چاہتے ہیں, چونکہ کل ان کا ہے. یہ ساری چیزیں کل انہوں نے ہماری جگہ پہ آنا ہے. اس کو دیکھیے جی, بس ہم کالز کا ویٹ ہے, چونکہ ہم نے بتایا وہ تو پراپرلی ٹائم کا ہے, لیکن شاید اس طرف لوگوں کا بھی وہ دھیان نہیں ہو پا رہا. تو چلے اس ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے 2 باتیں اور کر لیتا ہوں, جب تک کوئی کال نہیں آتی. جس کا ہمارے جو جہاں کے غیور عوام ہیں, آپ جیسے چاہیں جب چاہیں ہمارے دفاتر کا وزٹ کر سکتے ہیں. مثلا DP آفس آپ آنا چاہیں, ہمیں بڑی خوشی ہوگی, آپ تشریف لائیے. جی سر میڈم سے تو بات کریں گے سر. جی السلام علیکم میڈم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میڈم فرمائیے. میں DP صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی میں بالکل بول رہا ہوں جی, DPO بول رہا ہوں, طارق نام ہے میرا. میرا نام صدف نورین ہے, میں یونیورسٹی آف سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا سر میں کافی دنوں سے آپ کے آفیشیل اکاؤنٹس کو میں نے فالو کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی تھی, تو میں نے سوچا آپ کو کال کر کے. جی آپ کی بہت مہربانی جی, آپ کی بہت مہربانی. اگر آپ نے ہماری اس کاوش کو سراہا ہے تو آپ کی بہت مہربانی. پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھی ٹرانسفارمیشن آئی ہے. بہت جیسے کہ پچھلے دنوں میں وہ آپ کی گڑ والی ویڈیو دیکھی, اس کے علاوہ کافی ود دا کاپ کے نام سے کافی ود دا کاپ, تو آپ اگر یونیورسٹی آف جنگ سے ہیں تو کل دوبارہ اپنے ملازموں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. تو دیکھیں جی کہ وہ کمیونٹی کو کلوز کرنے کے لیے
اور کمیونٹی ریلیشنز کو بلڈنگ کرنے کے لیے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کی بہت مہربانی جی. آپ کی یہ تعریف جو ہے ہمیں ہمارا حوصلہ بڑھائے گی. اور کافی ود کوپ کل جو ہے نا ویسے بھی یونیورسٹی آف جانگ میں دوبارہ ہونے والا ہے. سو لیٹس گیٹ ریڈی ایز اے گڈ کپ آف ٹی کافی جو ہے نا ود دا پولیس آفیسر آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کی بہت مہربانی جی. آپ نے ہماری اس کارروائی کو ہماری پازیٹیوٹی کو بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی, تو آپ بہت اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں سر. اس کے لیے ہم آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور بہت مہربانی. توقع رکھتے ہیں کہ آپ آئندہ کی حکمت عملی میں اس سے بڑھ کر مثبت پلاننگ کریں. انشاءاللہ جی. ہم نے بالکل از آلویز اے روم ایٹ دا ٹاپ. اس سے بہتری کریں گے. یہ جو یارڈ سٹکس ہم لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے کامیابی سمیٹیں گے. اور آپ جیسے جو ہمارے پازیٹیو فیڈ بیک دینے والے ہیں ہمیں ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں. آپ کی بہت مہربانی جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. السلام علیکم. بہت بڑی بات ہے جی کہ عام حالات میں پولیس کا محکمہ وہ محکمہ رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے. یہ ایک لافنگ سٹون رہا ہے کسی زمانے میں, اور پھر یہ کسی زمانے میں ایک جو بھی رجیم آتا گیا اس رجیم نے آ کے اس کو کرٹیسائز کیا اور اسی کی کرٹیسزم کے اوپر اپنی گڈ ول بنانے کی کوشش کی. بٹ الحمدللہ اب ہم اس قابل ہوتے جا رہے ہیں. جو ہمارے پازیٹیو سٹیپس ہیں 15 فروری ڈیٹ ہے میرے آئی جی صاحب پنجاب نے دی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس 15 فروری تک اپنے آپ کو بیسٹ آف دا بیسٹ ڈپارٹمنٹ ثابت کریں گے. بہت مہربانی. آپ کو اللہ بھی حامی ناصر ہو. الحمدللہ آج بھی کوئی کرپشن کی کمپلینٹ نہیں آئی. تھینک یو ویری مچ سر.